میری امی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ عورت کی زبان چلتی ہے تو مرد کا ہاتھ اٹھتا ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، میں انکریج نہیں کر رہی ہوں کہ وہ اس کو زبان چلائے گی تو وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ مرد کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ کیوں اٹھائے گا ہاتھ کہ عورت کمزور ہے؟ آج کل کی عورت تو کمزور نہیں ہے، آج کل کی عورت تو دلیل سے بات کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، مرد صرف ہاتھ اٹھا لیتا ہے، وہ دلیل سے بات کرتی ہے۔ آپ سوچ کے دائرے کو کہیں بھی لے جائیں، آپ کتنے بھی ذہنی طور پر ایڈوانس ہو جائیں، ذہنی طور پر آپ کہیں بھی پہنچ جائیں، لیکن عورت کی یہی چیزیں وائرل ہوتی ہیں میری، کیونکہ میں ان چیزوں سے باہر نہیں نکلتی۔ عورت کی جگہ اس کے اپنے گھر میں ہی ہے، شوہر کے گھر میں ہے عزت، اور اس کے بچوں کا مستقبل اسی گھر میں ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ چلتے ہیں اپنے ریئیکشن کی جانب۔ آج ہم جس سیلیبریٹی پر ریئیکشن دیں گے ان کا نام ہے صبا فیصل۔ صبا فیصل ایک ایسی سیلیبریٹی ہے جو کہ آئے دن پیڈ پروموشن کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آئے دن کہیں نہ کہیں کوئی سیاست میں جس طرح لوگ بیان بازیاں کرتے ہیں، اس طرح وہ بیان بازیاں بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ بھئی ہماری امی کہا کرتی تھی کہ عورت جب زبان چلاتی ہے تو مرد ہاتھ اٹھاتا ہے، تو بالکل یہ صحیح کہا تھا ہماری امی نے کہ عورت زبان چلاتی ہے تو مرد ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو آج کی عورت کمزور نہیں ہے، پہلے مرد عورت کو کمزور سمجھا کرتے تھے، اس لیے ہاتھ اٹھاتے تھے، کیونکہ مرد ہاتھ اٹھاتا ہے، عورت دلیل سے بات کرتی ہے۔ تو یہ اس قسم کی گفتگو آئے دن کرتی ہوئی ہر جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ اس قدر عورت خطرناک ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں بھی اتنا سیاست کا ماحول قائم کیا ہوا ہے کہ یہ عورت پر کیا بات کریں گی، عورت کے دفاع کے لیے یہ کیا بات کریں گی۔ یہ تو وہ خاتون ہے جنہوں نے اپنی بڑی بہو کو طلاق دلا کر دم لیا، کیونکہ وہ ان کی پسند کی نہیں تھی۔ ان کو آئے دن پریشان ہونا پڑتا تھا ان بہو کے لیے کہ وہ ان کی جائز ناجائز بات نہیں مانتی تھی، تو ہر شو میں بیٹھ کر ان کی برائی کر رہی ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر برائی کر رہی ہیں۔ یہ عورت اس عورت کو پسند کرتی ہے جو ان کی چاپلوسیاں کریں۔ جو اب موجودہ بہو ہے ان کی، وہ یہ خود اپنی پسند سے بیاہ کر لائی ہے، تو ان کی یہ ہر جگہ تعریف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ میری بہو یہ، میری بہو وہ۔ ندا میری بہو جیسی تو کسی کی بہو نہیں ہے۔ ندا کے شو میں جب آتی ہیں اپنی بہو کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں، اپنی بیٹی کی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں۔ میری نظر میں وہ گھر تو کبھی بس ہی نہیں سکتا بہو بیٹے کا، جہاں پر ہمیشہ شادی کے بعد بھی بیٹیوں کی عزاداری رہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مائکہ ہے، وہ آئیں جائیں، لیکن جو بہو اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آپ کے بیٹے کی بیوی بن کر آئی ہے، اس کے بھی تو کوئی مسئلے مسائل ہوں گے، اس کو بھی عزت کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی کہ شادی کے بعد بھی آپ کی بیٹی کو ہی مائکے کی عزت بھی چاہیے، سسرال کی عزت بھی چاہیے، بہو گئی بھاڑ کی بھٹی کے اندر۔ تو یہ وتیرہ ہے ان صاحبہ کا کہ یہ بہوؤں کو اہمیت نہیں دیتی اور کرتی ہے عورت کے اوپر بات، عورت کے دفاع کے اوپر بات۔ اپنے گھر میں تو تم عورت کو دفاع دے دو، اپنے گھر میں تم نے کیا ماحول کریٹ کیا ہوا، کہتی ہے میں کماتی ہوں تو میری ہی چلنی چاہیے، نہیں تو بہوؤں کا کوئی حق نہیں ہے کہ میرے گھر پر حکم جاری کرے، میرے گھر پہ عزاداری دکھائیں، کیونکہ یہ گھر میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے۔ بہو کیسے اس میں داخل دے سکتی ہیں کہ آ کر وہ نئے گھر سے لڑکیاں میرے گھر میں عزاداری دکھائیں گی۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنی بہو بڑی کے ساتھ کیا تھا، اسی طرح یہ چھوٹی کے ساتھ کر رہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یہ چھوٹی بہو خاموش رہتی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بولنے کا انجام بڑی کو کیا ملا تھا جو مجھے ملے گا، اس لیے یہ بہو خاموش رہتی ہے، جو یہ کہتی ہیں وہ خاموشی سے کر لیتی ہے۔ ان کی بیٹی آتی ہے، وہ ان کی بھی بات مان لیتی ہے، تو اس لیے یہ اس بہو سے بہت خوش نظر آ رہی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں جی مرد کے آگے عورت دلیل سے بات کرتی ہے۔ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شوہر کے سامنے بیوی ناجائز اپنی زبان کو ہر وقت چلاتی رہے؟ ایسی بیویاں تو پھر جوتیاں ہی کھاتی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شوہر کو مجازی خدا کا لقب دیا ہے، تو اسی لیے دیا ہے نا کہ عورت اس کی عزت کرے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس میں بھی اسلام نے آپ کو کہ اگر آپ دونوں کی نہیں بن رہی یا آپ ایک
ایک دوسرے کا لباس بننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ایک دوسرے کی کسی کے آگے برائی کیے بنا علیحدگی اختیار کر لیں. شوہر بھی اور بیوی بھی. اتنا رائٹ تو اللہ میاں نے اسلام میں دیا ہے عورت اور مرد کو. یہ نہیں کہ آپ انہی کے نکاح میں رہے اور انہی کی برائی کرتی رہے. یہ حق نہیں دیا عورت کو نہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے. کیونکہ مرد کو اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس اسی لیے کہا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. وہ ایک دوسرے کی برائی نہ کرے تو بہتر ہے. وہی گھر بس سکتے ہیں جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی برائی نہ کرے. اگر آپ لوگوں کو کچھ اس میں برائی نظر آ رہی ہے آپ خاموشی سے علیحدگی اختیار کر لیں. اور یہ جو کہہ رہی ہے جو عورت دلیل سے بات کرے تو اپنے گھر میں تو یہ دلیل پہلے قائم کر لیں. آپ کی بہو کیا دلیل سے بات نہیں کرتی تھی؟ آپ نے اس کو تو یہ رائٹ نہیں دیا. اس کو تو آپ نے طلاق کا تحفہ ہاتھ میں تھما دیا. بیوی یہ صرف زبانی لفاظی تو ہر کوئی کر سکتا ہے. عمل درآمد بھی تو کیا جائے. آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی. پہلے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں کریں نا یہ کام جو باہر والے لوگوں کو آپ بتا رہی ہیں. بس جی یہ ہے یہ جو ہے صبا فیصل صاحبہ ان کی اصل حقیقت کہ یہ گھر میں کچھ ہے باہر سوشل میڈیا پر یہ کچھ ہے. تو یہ دوگلی پالیسی اپناتی ہیں ہر جگہ اور ان کی دوگلی ہی سوچ ہے. یہ اچھا بننے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے لیکن اچھی یہ ہے نہیں. کیونکہ جن کے گھر میں اتنے تضادات پائے جائیں وہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھاشن تو ہر کوئی جھاڑ لیتا ہے. میں بھی جھاڑ لیتی ہوں آپ بھی جھاڑ لیتے ہیں. تو یہ ہے جی صبا فیصل صاحبہ. ملتے ہیں کل ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اگر میرا ریئیکشن اچھا لگے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.